بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا سے متعلق ہدایات، یعنی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اسے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی اللہ سے مانگے تو دل سے مانگے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرنے والا ہے، اور وہ ہر غریب اور ہر امیر سبھی کی سنتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے جس کی دعا اسی وقت قبول کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دعا سے متعلق چند ہدایات ہیں۔ نمبر 1 حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کی کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ تذبذب اور بے یقینی کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بے جان اور بے روح ہوگی اور روح سے خالی ہوگی۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے، اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے، بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے، یعنی کہ زور ڈال کر اپنا کام کرا سکے، بلکہ قبولیت کا وقت جب ہوگا تو دعا اسی وقت ہی قبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور محتاجی اور فقیری اور گدائی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کریم سے بغیر کسی شک اور تذبذب کے اپنی حاجت مانگے۔ اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، اس میں استغنا کا شائبہ ہے اور یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ نیز ایسی دعا کبھی جاندار دعا نہیں ہو سکتی، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی طرف سے اس طرح عرض کرے، اے میرے مولا میری یہ حاجت تو ہی پوری کر دے، تمام حاجتیں پوری کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میری ضروریات کو پورا کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا وہ اپنے ارادے سے ہی کرے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اپنا کام اس سے کرا سکے، بلکہ اگر اس رب تعالیٰ کا ارادہ ہوگا تو دعا فوراً ہی قبول کر دے گا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، کچھ دیر کے بعد ہی اس کی دعا لازمی قبول کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانی اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانہ میں بھی دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ تشریح: یہ تجربہ اور واقعہ ہے کہ جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ بہت ضعیف ہوتا ہے اور خدا کی رحمت پر ان کا وہ اعتماد نہیں ہوتا جس سے دعا میں روح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہوتا ہے اور اللہ کے کرم اور اس کی رحمت پر ان کا بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی دعا قدرتی طور پر جاندار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کیا کریں اور مانگا کریں، اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے پیش آنے پر جب وہ اللہ سے دعا کریں گے تو ان کی دعا خاص طور پر قبول ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ خوشحال ہو، بغیر پریشانی کے ہو، تو تب بھی اسے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، نہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے جب وہ پریشانی میں مبتلا ہو۔ تو آج کی حدیث مبارکہ یہی، نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید حدیث مبارکہ ترجمہ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ سنائیں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔